السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 76 اور آیت نمبر اصل میں آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 76 78 کی تفسیر اور ترجمے کے لیے کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 77 اور 78 77 اور 78 کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کے لیے کہا گیا ہے صفۃ التفاسیر سے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں کتاب ہے یہ صفۃ التفاسیر ہے۔ صفۃ التفاسیر میں آیت نمبر 76 جو یہاں پر ہے میں یہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے آیت نمبر 76 ہے، آیت نمبر 76 سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے فانطلقا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہ آیت نمبر 76 77 اور 78 ہے۔ اس کے علاوہ یہ آگے چل کر جو ہے آیت نمبر اناسی اور 80 بھی ہے۔ اما السفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر فأردت نعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحما۔ بہرحال جو یہ جو پیچھے آیتیں ہیں ان آیتوں کے ترجمے اور تفسیر کے لیے کہا گیا ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے اور ان آیتوں کی تفسیر کی جائے۔ تو پہلے ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام، حتی اذا اتیا، جب وہ دونوں آئے، اہل قریتین، ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما، تو ان لوگوں نے ان گاؤں والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ استطعما اہلہا، اس گاؤں والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ فابوا ان یضیفوہما، ان لوگوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا، ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، وہ دیوار ٹوٹنا چاہتی تھی، گرنا چاہتی تھی۔ فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ سأنبئک، میں تم کو بتلاؤں گا، بتأویل، اس کی تعویل، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ جیسا کہ اس سلسلے کا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات مجمع البحرین میں انطاکیہ نامی جگہ پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ کشتی پر سوار ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک نیچے سے ایک تخت کو نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے اندر پانی آنے کا امکان ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چلے تھے تو ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، جو لڑکا بالکل چھوٹا تھا اس کو قتل کر دیا۔ پھر آگے چلے تو پھر جو یہ آیتیں ہیں ان آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ دونوں پھر چلے آگے چلنے کے بعد یہ ایک گاؤں میں گئے، اور گاؤں یہ بالکل بھوکے ہو چکے تھے، زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے بالکل بھوکے ہو چکے تھے۔ ان دونوں نے وہاں پر ان گاؤں والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کھانا دینے سے اور ان دونوں کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر ایک دیوار دکھائی دی، تو انہوں نے اس دیوار کو جو بالکل ٹوٹی جا رہی تھی اس کو درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر اجرت لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے اور تمہارے درمیان
جدائیگی ہونے والی ہے، چونکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جو بھی کام کروں گا تم اس کے اوپر سوال نہیں کرو گے، لہٰذا میں اب تم کو جو بھی میں نے کیا ہے میں تم کو اس کی تعویل بتاؤں گا۔ دیکھیے اس کی تفسیر کے تحت میں جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر کے تحت میں نیچے جو یہاں پر لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ فن طلقا، وہ دونوں چلے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، حتیٰ اذا اتایا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ گاؤں میں آئے، استطعما اہلہا، وہاں کے لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کیا، فابوا ان یضیفوہما، تو وہاں کے لوگوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ دونوں چلتے ہوئے آئے تھے، اور مشین حتی وصل الی قریۃ، یہاں تک کہ دونوں اس گاؤں کو پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو گاؤں تھا جس گاؤں میں یہ لوگ گئے تھے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ انطاکیہ نامی ایک جگہ تھی، فطلب طعاما، ان دونوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کیا، وکان اہلھا لیاما، وہاں کے لوگ کمینے تھے، لا یطعمون جائعا، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ولا یستضیفون ضیفا، کسی مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، فامتنعوا عن اضافتہما او اطعامہما، وہ لوگ ان کی ضیافت کرنے سے، ان کو کھانا کھلانے سے لوگ رک گئے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ شہر انطاکیہ تھا، ان لوگوں نے وہاں پر جا کر کھانے کا مطالبہ کیا، تو وہاں کے لوگ چونکہ کمینے تھے تو یہ لوگوں کا معمول تھا کہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے اور کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ آگے کہتے ہیں فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، وہاں پر ایک دیوار کو ان دونوں نے پایا جو ٹوٹنا چاہتی تھی، یعنی اس گاؤں کے اندر وجد فی القریۃ حائطا، اس گاؤں کے اندر ایک دیوار تھی، مائلا، جو جھکی ہوئی تھی، یوشک ان یسقط ویقع، جو بالکل گرنا چاہتی تھی، تو حضرت حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا۔ کیسے؟ مسحہ الخضر، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پورا اینٹ وغیرہ لگا کر اس کو گارا اینٹ لگا کر بنایا، ایسے نہیں بلکہ مسحہ الخضر بیدی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر دیا، تو فاستقام، تو وہ دیوار جو ہے درست ہو گئی۔ اور یہ بھی قول ہے کہ انہو ہدمہ، انہوں نے اس کو بالکل منہدم کر دیا اس دیوار کو، ثم بناہ، پھر اس کو دوبارہ بنایا۔ یہ دونوں باتیں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر اجرت لے سکتے تھے، تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ان سے چاہتے تو اجرت بھی لے سکتے تھے، اس کی جو آپ نے دیوار بنائی ہے اس کی مزدوری بھی لے سکتے تھے، جس کے ذریعے سے ہم کھانا خرید سکتے تھے، کھانا خریدنے کے سلسلے میں ہم ان پیسوں کو استعمال کر کے کھانے کے خریدنے میں مدد لے سکتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھلائی کرنے کا انکار کر دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اہل نہیں ہیں ان کے ساتھ میں اس قسم کی بھلائی نہیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کی، ہم ان کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی نہیں کی جانی چاہیے، چونکہ بھلائی کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا قوم استطعمناہم، یہ قوم ہے، یہ گاؤں والے ہیں جن سے ہم نے کھانا کا مطالبہ کیا، فلم یطعمونا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، وضفناہم فلم یضیفونا، ہم نے ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو تو ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ ثم قعدت، پھر آپ بیٹھ گئے، تبنی لہم الجدار، پھر ان کے لیے جو ہے آپ دیوار بنانے لگے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس کے اوپر آپ اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کام میں راستے میں کروں تو اس کے اوپر آپ کو اعتراض نہیں کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت ہے، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا ھذا وقت الفراق بیننا حسب قولی، یہ آپ کے قول کے مطابق، آپ کے وعدے کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ آئندہ میں اگر اعتراض کروں تو ہمارے اور آپ کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی، تو آپ کے قول کے مطابق اب ہم کو جدا ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ساری تفصیلات بتائی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، وہ ساری چیزوں کی جو تعویل ہے، جو اس کی وجہ ہے، میں اس کو بتلا دوں گا، یعنی میں نے یہ سارے جو کام کیے ہیں میں نے ایسے ہی نہیں کیے ہیں، اللہ کے چاہنے پر میں نے کیے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں آگے کہ رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کریں۔ میری تمنا تھی کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے پورے قصوں کو ہمیں بیان کرتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ اور تھوڑی دیر رہتے تو ان کو عجیب عجیب چیزیں دکھائی دیتی۔ اس کے بعد انہوں نے سارے جو واقعات پیش آئے تھے اس کی حکمت بتا دی کہ کشتی تو یہ جو ہے چند مسکین غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کشتی جس کے ایک تخت کو میں نے نکالا، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، کیونکہ میں نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ جو ہے جو ظالم بادشاہ جس جانب ہم جا رہے ہیں دریا کے اس کنارے وہ رہتا ہے، وہ اس کشتی کو نہ لے لے، اس کے واسطے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ پھر خود ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے جہاں پر یہ جا رہے ہیں وہاں پر ایک بادشاہ رہتا ہے، ان کے سامنے میں کافر ظالم بادشاہ ہے، یہ ہر کشتی کو غصب کر کے لے لیتا ہے، یعنی ہر کشتی جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے وہ اس کو لوٹ لیتا ہے۔ بہرحال بچہ تو اس کے دونوں ماں باپ مومن تھے، اور جس کو میں نے بچے کو قتل کیا وہ کافر فاجر تھا، اس کے دونوں باپ جو ہے مومن تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس بچے کو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا یہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر یہ بڑا ہوتا تو یہ اپنے والدین کو بھی گمراہ کر دیتا۔ تو اسی کو یہ کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بڑا ہونے کے بعد خود بھی گمراہ ہو جائے، والدین کو بھی گمراہ کرے، تو اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان والدین کو اس سے بہترین اور اچھا لڑکا عطا کرنے والے تھے۔ جو دیوار تھی تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے خزانہ تھا، یعنی جس دیوار کو میں نے بنایا، جس کو میں نے بغیر اجرت کے بنایا، جو بالکل گرنا چاہتی تھی، تو اس کے نیچے جو ہے خزانہ تھا، سونا اور چاندی تھا، 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کے دونوں ماں باپ جو ہے نیک صالح تھے، اور وہ نیک صالح تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے لیے ان کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے کہا۔ تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکی بچوں کو فائدہ دیتی ہے، اور جو اصول ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کا تقویٰ جو ہے چھوٹوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ دونوں اپنی عمر کو پہنچ جائیں، یہ دونوں بالغ ہو جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ دیوار کو درستگی کے ذریعے سے اللہ نے ان دونوں کے اوپر رحم کرنا چاہا اور ان کے خزانے کو محفوظ کرنا چاہا۔ یہ اس کی تفسیر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، جو آیتوں کا ترجمہ آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے پیچھے کی بھی میں نے تفسیر اور ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو اس کے آزو بازو کے متعلقات بھی آپ کو معلوم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔